बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे एक यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़ान हूँ। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शर्क से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, जो इस वक्त खबरों में बहुत सरगर्म दिखाई दे रही हैं, उनके वाले से मैंने एक व्लॉग किया था, डिटेल्ड व्लॉग, और उसमें मैंने बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही की पीटीआई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो शमूलियत की अफवाहें हैं वो सरगर्म है। वो इस वक्त मार्केट के अंदर खबरों की जीनत बन चुकी हैं। और एक तरफ तो मैंने आपके सामने ये डिस्कशन भी की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो आसिफ अली ज़रदारी के एक बड़े देरीना और वफादार दोस्तों में शुमार होते थे, एक वक्त में हुआ करते थे। आपको याद होगा कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब थे मुशर्रफ दौर में, तो उस वक्त 2007 में लियाकत बाग रावलपिंडी में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म जब जिला वतनी काट कर पाकिस्तान तशरीफ लाई और लियाकत बाग रावलपिंडी में उनको शहीद कर दिया गया, तो उनकी शहादत से कबल, उनकी शहादत से पहले मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो अपने ऊपर होने वाला हमला, जो अपने हवाले से उन्होंने सिक्योरिटी खदशात को डिस्कस किया था, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है और मुझे किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, तो उस वक्त जिन लोगों से उनकी जान को खतरा था, जिन लोगों के नाम से उन्होंने आगाह किया था, उसमें एक नाम चौधरी परवेज़ इलाही का था। और मोहतरमा ने कहा था कि मुझे इन लोगों से खतरा है कि मेरी जान जा सकती है, मेरी जान को इन लोगों से खतरा है, उसमें एक नाम चौधरी परवेज़ इलाही का था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, ये आसिफ अली ज़रदारी साहब काफ लीग को कातिल लीग कहकर मुखातिब किया करते थे। और फिर जब 2008 के जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में कामयाब हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कामयाब हुई, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत बनी, KPK जो है वहां पर उनके तहादियों की ANP की और पीपल्स पार्टी की मिलकर हुकूमत बनी, पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनी, तो आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलिकत बने। और आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर ममलिकत बने तो उन्हीं की हुकूमत में काफ लीग जो सिर्फ 3 या 4 नशस्तों की सिर्फ जमात रह गई थी, उसको फिर काफ लीग जो है उसको फिर इत्तेहाद में शामिल किया गया। और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, उनकी जमात ने यह फैसला किया कि काफ लीग को बतौर इत्तेहादी वफाक में अपने साथ रखा जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नाम का कुरा तब निकला जब यूसुफ रजा गिलानी, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनको अदालती फैसले के तहत नाअहल करार दिया गया। जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तौहीन अदालत केस में नाअहल करार दे दिया और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालती फैसले के जरिए घर जाना पड़ा। तो उस वक्त फिर कुरा निकला राजा परवेज़ अशरफ का। राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ साथ जो आसिफ अली ज़रदारी साहब है, उनका यह फैसला था कि चौधरी परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, इनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया। अच्छा, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब नाहिल हुए थे, तो यूसुफ रजा गिलानी की नाहिली के बाद ये फैसला हुआ, और ये मैं आपको 100% ज़राए से मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ, क्योंकि जो सहाफ़ी होता है वो पूरी खबर को मुस्तनद ज़राए से वेरीफाई करता है और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद फिर वो अपने व्यूवर्स के सामने उस खबर को रखता है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने देखा कि जी यूसुफ रजा गिलानी साहब नाहिल हो गए, कमर ज़मान कायरा जो साबिक वफाकी वजीर थे बराए इत्तलात व नशरियात के, उनके नाम कुरा निकला। और उनके नाम जब कुरा निकला तो उस वक्त चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक माइंडसेट चल रहा था कि मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो साबिक वफाकी वजीर थे, उनका भी नाम आ गया और उनके नाम भी कुरा निकल आया। लेकिन मखदूम शहाबुद्दीन साहब के नाम पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया क्योंकि उनके खिलाफ एक बड़ा सॉलिड केस था। और फिर कमर ज़मान कायरा साहब के जब नाम कुरा निकला तो यकदम जो पर्ची है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब के नाम निकल गई।
راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے پپلی ہیں اور پیپلز پارٹی کے بڑے سرگرم جو ہے وہ کارکن ہوا کرتے تھے، جیلی ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پھر کس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت کے قریب ہوئے۔ آصف علی زرداری صاحب کی جو 2008 میں حکومت بنی تھی، یوسف رضا گیلانی کی کیبنٹ میں راجہ پرویز اشرف وفاقی وزیر بنے پانی اور بجلی کے، فیڈرل منسٹر بنے فار واٹر اینڈ پاور کے۔ اس کے بعد جب یوسف رضا گیلانی نائل ہوئے تو یہ ان کے نام قرآن نکل آئے اور یہ وزیر اعظم بن گئے۔ اچھا، کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ راجہ پرویز اشرف کے وزیر اعظم بننے کے بعد چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا، اور ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا، نائب وزیر اعظم کا ہوتا۔ جس طرح ابھی اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں فارن افیئرس کے، تو اسی طرح جی پرویز الہی صاحب کے نام قرآن نکل آیا۔ لیکن پرویز الہی صاحب نے آج تک زندگی میں کسی کی لاج نہیں رکھی، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی بھرم توڑا، حالانکہ وہ سب سے بڑے حریف تو مسلم لیگ نون کے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے میں نے آپ کو اس ولاگ میں لاسٹ میں بتایا تھا کہ نون لیگ نے اس وقت بھی ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دی تھی جب شہباز شریف فرسٹ ٹائم اپنے ٹینیور میں نائنٹیز کے دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، 99 کے آئی تھنک دور میں وہ بنے تھے، تو اس وقت بھی پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ نہیں ملی تھی، اس وقت بھی نون لیگ نے کراس لگا دیا تھا۔ لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں 2013 میں ان کو کچھ نہیں ملا، نون لیگ 2/3 سے حکومت میں آئی، 2018 میں وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے۔ جب عثمان بزدار صاحب کا نام فرح گوگی نے اور پنکی پیرنے نے دیا، اور فیض حمید کے جو موکل تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی تعویذ بڑا جڑا نا بھاری ہے گا، وہ جو تعویذ دھاگا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی موکل کہہ رہے ہیں کہ تعویذ بڑا بھاری ہے، کہ عثمان بزدار دے نام قرآن نکل آیا، علیم خان نو پھسا دینا، علیم خان نو اس کیس سے رگڑا لا دو، انہوں گرفتار کرا دو، اس کو سینئر صوبائی وزیر بنوا کر گرفتار کروا دیا اس کا منہ بند کروانے کے لیے کہ اب تم وزارت اعلیٰ کا نام نہیں لوگے۔ شاہ محمود کو صوبائی اسمبلی کی نشست سے ہروا دیا گیا 2018 کے الیکشنز میں سلمان نعیم سے، اور جہانگیر ترین کو نااہل ہو گئے تھے جہانگیر ترین 2017 میں۔ تو پھر پرویز الہی صاحب کے نام قرآن نکل رہا تھا، لیکن میاں اسلم اقبال، فواد چودھری، اس کے بعد بہت سے لوگ، راجہ بشارت، اس کے بعد سبطین خان، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب ہے تو کام بڑا پیڑا ہو جائے گا، یہ تو کام بڑا خراب ہو جائے گا کہ پرویز الہی جو صرف 6 سے 7 سیٹوں کا بندہ ہے، اگر وہ وزیر اعلیٰ بن گیا تو پھر ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے تو پرابلم بن جائے گا، ہماری تو انسلٹ ہے کہ ہم لوگ سینئر ہیں، ہم لوگ پارٹی کے اندر ہیں، پرویز الہی کاف لیگ کا ہے۔ حالانکہ خان صاحب کا پہلے یہ مائنڈ کام کر رہا تھا کہ پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دے دی جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب 3.5 سال کی حکومت کی اور پھر خان صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے، اسی طرح فارغ ہوئے نا کہ خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور وہ تحریک عدم اعتماد جب کامیاب ہوئی تو اس کے بعد عثمان بزدار کے خلاف آ رہی تھی، عثمان بزدار نے فارغ ہونا تھا، آٹومیٹیکلی عثمان بزدار ریزائن کر کے چلا گیا، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور اس کے بعد پھر وہ جو 3 ہیرے تھے سپریم کورٹ کے جنہوں نے کہا کہ جی گڈ ٹو سی یو، خان صاحب آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ آپ کو ہماری ساسو ماں بہت پسند کرتی ہیں اور ہماری ساسو ماں آپ کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب اس وقت دراصل پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کو کس طرح بڑی بری طرح وائلیٹ کر رہے تھے، کس طرح قانون کی دھجیاں بکھیر رہے تھے صرف اپنی ساس کی محبت میں۔ وہ جو خان کی محبت میں ان کی ساس کا جو عشق، اس کا جنون سوار تھا، ان کے دماغ پر عمر عطا بندیال صاحب کے، انہوں نے پاکستان کے قانون کو وائلیٹ کر دیا، اس کانسٹیٹیوشن کو دھجیاں بکھیر کے رکھ دیا اس کی، اور کہا کہ جی پرویز الہی صاحب آپ کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا سٹیٹس بحال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ جی کچھ لوگ جو خبریں دے رہے ہیں کہ جی پرویز الہی پاکستان کی مقتدرہ کو قبول ہیں، اس لیے قبول ہیں کہ جی ان کا منہ بند کر دیا جائے، اور ان کا منہ بند کر دیا جائے گا تو اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کروائیں گے، ان کو گورنر پنجاب بنوا دیں گے۔ سر معاملہ ایڈا آسان نہیں ہے گا، نام ایک اور آ گیا، آصف علی زرداری صاحب اگر سردار سلیم حیدر سے ناراض ہیں، جو کہ پتہ چل گیا کہ ناراض ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہی، تو آصف علی زرداری صاحب کے پاس سب سے بڑا پتہ مخدوم احمد محمود ہے۔
اب مخدوم احمد محمود ایک بہت بڑا نام ہے رحیم یار خان کی سیاست میں، اور سابق گورنر پنجاب بھی رہے ہیں۔ اس سے قبل یہ مسلم لیگ فنکشنل میں ہوا کرتے تھے۔ یہ یوسف رضا گیلانی کے اور جہانگیر ترین کے کزن ہیں۔ یوسف رضا گیلانی، جہانگیر ترین، مخدوم احمد محمود یہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اب مخدوم احمد محمود صاحب کے نام اگر قرآن نکل آیا تو سر اس کا مطلب کہ مسلم لیگ نواز اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسلم لیگ نواز کی پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ اگر سردار سلیم حیدر بطور گورنر پنجاب اگر وہ فارغ ہو رہے ہیں تو پھر نون لیگ کی پہلی پرائرٹی پیپلز پارٹی سے قمر زمان قاہرہ، کیونکہ قمر زمان قاہرہ ایک ایسا سیاستدان ہے جو ایک ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والا شخص ہے، جو ایک بڑا نفیس آدمی ہے، جو ایک بڑا پولائٹ پرسن ہے، جو ایک بہت اچھا انسان ہے، جو ایک باوقار انسان ہے، اصول پرست جو ہے وہ اصول کے اوپر اس نے سیاست کی، ساری زندگی اس نے پیپلز پارٹی کے نظریے اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کیا۔ تو سر قمر زمان قاہرہ صاحب اگر گورنر پنجاب بن گئے تو پیپلز پارٹی کے پنجاب میں وارے نیارے ہو جائیں گے، اور اگر مخدوم احمد محمود بن گئے تو مخدوم احمد محمود صاحب گورنر ہاؤس میں بیٹھیں گے، انجوائے کریں گے جیسے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے فرسٹ ٹینیور میں انہوں نے گورنر پنجاب کے طور پہ حلف لیا، اور اس وقت عمر عطا بندیال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان سے حلف لیا تھا۔ تو اب کی بار پرویز الہی صاحب کے نام قرآن نکلتا نظر نہیں آ رہا، اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی میں پرویز الہی کو شامل کروا کے پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کو ناراض کیا جائے۔ شہری رحمان ناراض ہو جائیں گی، راجہ پرویز اشرف ہو جائیں گے، یوسف رضا گیلانی ہو جائیں گے، اعتزاز حسن، ویسے تو ان کا پیپلز پارٹی میں اب کوئی رول نہیں ہے، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قیادت ہے، مراد علی شاہ ہیں، بڑے پیپلز پارٹی میں سیزن پولیٹیشین ہیں، پیپلز پارٹی کی بڑی سینئر قیادت ہے، بلاول بھٹو زرداری ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ تو پیپلز پارٹی تو یہ قبول نہیں کرے گی۔ نام قرآن کس کے نکلتا ہے، مخدوم احمد محمود کے یا قمر زمان قاہرہ کے؟ نون لیگ کو دونوں ایکسپٹ ہیں، لیکن نون لیگ کو چودھری پرویز الہی پیپلز پارٹی میں شامل ہونا قبول ہو جائے گا، لیکن گورنر پنجاب بننا قبول نہیں ہوگا۔ یہ نون لیگ کی پہلی پرائرٹی ہے کہ پرویز الہی کے نام پہ کراس ہے، اور پرویز الہی کے نام پر کراس پاکستان کی مقتدرہ کا کراس ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کراس ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھرم توڑ بیٹھے، وہ خان کی محبت میں، اپنے بیٹے کی محبت میں جو انہوں نے کیا، جو اپنے بیٹے کے کہنے پر انہوں نے پاکستان کی مقتدرہ کو ناراض کیا، پرویز الہی اور شیخ رشید کے راستے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اب پرویز الہی اور شیخ رشید ہمیشہ پاکستان کی مقتدرہ کی کتاب سے ہمیشہ کے لیے ان کا صفحہ پھٹ چکا ہے، اور ان کی سیاست اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔